تفسیر ابن کثیر سورہ مریم آیت نمبر 88 سے لے کے 95. آیت نمبر 88. And they say, the most gracious Allah has begotten a son. استغفراللہ اعوذ باللہ. کہ انہوں نے کہا کہ اور وہ کہتے ہیں، اللہ کہتا ہے کہ اور وہ کہتے ہیں کہ رحمان نے بیٹا پیدا کیا ہے. تو یہ بہت انسلٹ ہے اللہ کی، اس لیے اس چیز کو محسوس کرو. آیت نمبر 89. Indeed you have brought forth a thing idda. یقیناً تم نے ایک ایسی چیز مطلب بولے ہو جو کہ بہت ہی بھاری ہے. آیت نمبر 90. Whereby the heavens are almost stone and the earth is split asunder and the mountains hadda. یہاں پر عربی کا ورڈ جو ہے وہ مطلب ادا حدا اس کا بھی ویسے ہی رہنے دیا ہوا، کیونکہ آگے وہ لوگ اس کا میننگ بتاتے ہیں نا ابن کثیر میں. تو یہ بات کی وجہ سے آسمان جو ہے وہ ٹوٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جانے کو ہے، زمین پھٹ پڑنے کو ہے، اور پہاڑ جو ہے وہ ریزہ ریزہ ہو کر پورا کے پورا ختم ہو جانے کو ہے. آیت نمبر 91. That they ascribe a son to the most gracious. کہ وہ لوگ ایک یعنی رحمان کے لیے اتنی بڑی بات کہہ رہے ہیں کہ رحمان کا بیٹا ہوا ہے. آیت نمبر 92. But it is not suitable for the most gracious that he should beget a son. اور یہ رحمان کے اوپر یہ بات بالکل نہیں جچتی کہ وہ اپنے لیے کوئی بیٹا لے یا کوئی بیٹا جنے. آیت نمبر 93. There is none in the heavens and the earth but comes unto the most gracious as a slave. اور زمین اور آسمانوں اور زمین میں کوئی بھی نہیں ہے کہ جب وہ آئیں گے اللہ کے سامنے یعنی رحمان کے سامنے، کیونکہ اس میں رحمان ورڈ ہے، کیونکہ وہ لوگوں کو جب رحمان ورڈ سے پرابلم تھا تو اللہ نے یہاں رحمان ورڈ لیا ہے کہ بٹ کہ وہ جو ہے جب وہ آئیں گے رحمان کے سامنے تو وہ سب کے سب عبد ہوں گے. عبد یعنی کہ سلیو، سرونٹ. آیت نمبر 94. Verily he knows each one of them and has counted them a full counting. یقیناً وہ ہر ایک کو بہت اچھی طرح سے جانتا ہے، سب کو گن گن کے رکھا ہوا ہے، گنتی کر کر کے نمبرڈ. آیت نمبر 95. And every one of them will come to him alone on the day of resurrection. اور قیامت کے دن ہر بندہ جب آئے گا تو اللہ کے سامنے اکیلا تنہا فردہ بالکل اکیلا تنہا آئے گا، سب کے سب. The stern rejection of attributing a son to Allah. یہاں پر بڑی سختی کے ساتھ اس چیز کو بہت رد کیا گیا ہے کہ جو اللہ یعنی اللہ نے اللہ کے لیے جو کہا گیا کہ اللہ نے بیٹا جنا ہے، اللہ کا بیٹا. او مائی گاڈ، کتنی بھاری بات ہے یہ، کتنی بھاری بات ہے کہ اللہ کا غضب اور غصہ ہم کو یہ اتنے سی جتنی آیتیں ہم نے ابھی پڑھے اس میں دکھائی دے رہا ہے. اور اللہ نے یہ بھی بتایا کہ اگر اللہ نہیں روکتا آسمانوں اور زمین کو تو سب ٹکڑے ٹکڑے ہو کے پھٹ کے گر جاتے. تو سوچ لو پوری قیامت تھی. After Allah affirms in this noble surah that Isa was a worshipper and servant of Allah. یہ یہاں پر اللہ نے بہت ہی فرملی کہا، اللہ نے بالکل برابر اس چیز کو اللہ نے بتایا ہے کہ یہ جو سورہ مریم ہے اس میں اللہ نے یہ بتایا کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اللہ کے ایک مطلب عبادت گزار، اللہ کی بندگی کرنے والے اور اللہ کے سلیو، اللہ کے سرونٹ تھے. اینڈ ہی مینشنڈ ہز برتھ فرام مریم وداؤٹ اے فادر. اور اللہ نے یہاں پر اپنے کلام میں اپنی سورے میں یہ چیز کا ذکر کیا کہ جو ان کی پیدائش ہوئی بی بی مریم سے اور وہ بغیر باپ کی انٹروینشن کے. He then begins refuting those who claim that he has a son. اب اس کے بعد جب کسی نے بھی یہ بولا کہ یہ اللہ کا یہ سن آف گاڈ ہے
تو تبھی اللہ نے اس چیز کو سب کو برابر اس چیز کو رد کیا اور لتھاڑا ہے. Holy is he and far exalted is he above such description. اللہ کے لیے اتنی بےہودہ بات، اتنی بے عزتی اور ایسی گندی بات، وہ کتنا پاک اور مقدس ہے وہ، اور بلند اور بالا تر ہے کہ ایسی گری ہوئی گندی بات اس کے اوپر مطلب لگائی جائے اس طرح سے تہمت. اللہ سے وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ And they say the most gracious has begotten a son. Indeed, you have brought forth. This means in this statement of yours. کہ اور وہ کہتے ہیں کہ رحمان نے بیٹا پیدا کیا، اور یعنی وہ اس کا خود کا بیٹا ہے، اور یقیناً تم نے ایک ایسی بات سامنے لائے ہو، یعنی کہ یہ جو تمہارا سٹیٹمنٹ ہے جو تم کہہ رہے ہو کہ اللہ کا بیٹا، وہ شیئن ادا، وہ ایک ایسی چیز ہے، a thing ادا. ابن عباس رضی اللہ عنہما، مجاہد، قتادہ and مالک all said رحمہ اللہ terrible. ادا کا مطلب ہے بہت ہی ٹیریبل، بہت ہی بھیانک سمجھو. It has been said that it is pronounced iddan, addan or addan with elongation of the first vowel. کیونکہ وہ جو ادا یہ جو ورڈ ہے نا، وہ عربی کے اندر مطلب جیسے اس کے لیے وہ بتایا جا رہا ہے کہ اس کو کس طرح سے پروناؤنس کرنا بولنے کے لیے، اور یہ سبھی پروناؤنسیشن جو ہے یہ سب پاپولر ہے پورے، مگر سب سے پہلا والا جو ہے ادن، ادا، وہ ہے سب سے زیادہ پاپولر. اللہ سیڈ تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال حدا ان دعوا للرحمن ولدا. Whereby the heavens are almost stone and the earth is split asunder and the mountains hadda, that they ascribe a son to the most gracious. تو آسمان جو ہے وہ ٹکڑے ہو جانے کو ہے، زمین پھٹ پڑنے کو ہے، پہاڑ جو ہے وہ ریزہ ریزہ ہو کے چورا ہو کے ختم ہو جانے کو ہے. کہ یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ رحمان کا بیٹا، that is out of their high esteem for Allah. یعنی اللہ کے لیے کتنی بہت ہی، اللہ کے لیے تو ہمارا بہت بلند اور کتنا اس کا عزت باعزت اور اتنا بلند اور بالا تر ہے وہ. When they hear this statement of wickedness coming from the children of Adam، تو یہ جو بات ہے بنی آدم، یعنی بنی آدم جو ہے وہی تو یہ بول رہے نا، اور سب جانور پیڑ پودے تو نہیں بول رہے، مچھلیاں تو نہیں بول رہی ہے. اس لیے یہی لوگ یعنی آدم علیہ السلام کی اولادیں جو ہے نا وہی ہیں جو یہ بول رہی ہیں. The reason for this is that these are creatures of Allah. یہ اللہ کے تمام بندے ہیں and they are established upon his توحید، اور یہ اللہ کی توحید کے اوپر یعنی ان کو یعنی قائم ہے. And the fact that there is no deity worthy of worship except him، اور یہ کہ کوئی اور معبود نہیں ہے جو عبادت کے لائق ہے سوائے اس کے، یعنی سوائے اللہ کے. He has no partners, no peer, no child, no mate and no co-equal. اس کا نہ تو کوئی ساتھی ہے اور نہ ہی اس کا کوئی دوست، نہ احباب، نہ اس کی اولاد، نہ اس کی کوئی مطلب جیسے کوئی اسپاؤسز اور ایسی کوئی بھی چیز نہیں، اور اس کا برابر ہم پلہ بھی کوئی نہیں ہے. Rather, he is the one self-sufficient master whom all creatures are in need of. اور وہ صرف اکیلا واحد ہے اور وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ خود سیلف سفیشینٹ ہے اور وہ سب کا مالک ہے، اور ہر بندہ ہر مخلوق اس کی محتاج ہے. الصمد جو نام ہے اللہ کا وہ یہی ہے کہ اس کو وہ کسی کا بھی محتاج نہیں ہے، لیکن سب لوگ اس کے محتاج ہیں. Ibn Jarir reported that Ibn Abbas radiyallahu anhuma said concerning Allah's statement کہ تکاد السماوات یتفطرن منہ وتشق الارض وتخر الجبال حدا ان دعوا الرحمن ولدا، کہ یہ جو آیت ہے اس کے اوپر یعنی انہوں نے کہا، ابن عباس نے اس پر یہ بتایا تھا کہ جو آسمان ٹکڑے ہونے کو ہے اور زمین پھٹ پڑنے کو ہے اور پہاڑ جو ہے وہ ریزہ ہونے کو ہے، کہ سب جو یہ کہہ رہے ہیں کہ رحمان نے بیٹا پیدا کیا. Verily the heavens, the earth, the mountains and all creatures،
یعنی کہ یقیناً آسمان، زمین، پہاڑ اور تمام مخلوق ایکسپٹ فار ہیومنز اینڈ جنس، مگر سوائے انسانوں کے اور جنوں کے. یعنی انسان اور جن دیکھ لو کتنے بولڈ ہے لوگ، اور یہ باقی سب جو ہے یہ سب کے سب بہت خوفناک، ڈر گئے ایک دم، آر فرائٹنڈ. یعنی لوگ اتنے ڈرے ہوئے ہیں بائی دا ایسوسیٹنگ آف پارٹنرز ود اللہ، کہ اللہ کے ساتھ کسی کو بھی پارٹنر بناتے ہیں تو وہ یہ سب کے سب پورے سب ڈر گئے سوائے انسانوں کے اور جنوں کے. سوچ لو، کیونکہ جنوں میں تو ہے شیطان، اتنے سارے شیطان ہیں. ابلیس ان کا سب سے بڑا مطلب گرو، اور باقی وہ سب گرو گھنٹال چیلے. Creation of will almost cease existing before the association of partners with Allah. یعنی جو بھی مخلوقات ہے تمام کی تمام وہ سب کی سب ختم ہو جائے گی کہ جب اللہ کے لیے جب کسی کو بھی شریک ٹھہراؤ گے. اور ایکچولی کہاں گیا، وی ہوپ ڈیو ٹو ہز گریٹنس، یعنی اللہ کا جو بہت، یعنی اللہ اکبر، جو اللہ کا گریٹنس ہے، اس میں جب کسی کو بھی مطلب پارٹنر بنانے کا، شریک کرنے کا کرو گے تو وہی بہت ہی وہ ختم کر دے گا. جو بھی مطلب کریشن ہے نا وہ اس کو ختم کر دے گا، روک دے گا. جسٹ ایز دا آئیڈولیٹرز ڈز ناٹ بینیفٹ بائی ہز گڈ ڈیڈز، جیسے کہ بت پرست لوگ اور مشرکین لوگ جو ہے جو شرک کرتے ہیں، اللہ کے سوا کسی اور سے مانگتے ہیں، پوجتے ہیں، تو ان لوگوں کے تمام اچھے اعمال جو ہے وہ ضائع ہو گئے. کیوں؟ کہ انہوں نے مطلب شرک کیا ہوا ہے. Because of associating partners with Allah. We hope that Allah would forgive the sins of those who believed in His absolute oneness by worshipping Him alone. اور ہم یہ اللہ سے امید کرتے ہیں کہ اللہ معاف کر دے گا ان تمام مومنوں کو کہ جو صرف اکیلے واحد اسی کی بندگی کرتے ہیں. تو ان سے جو خطا ہوگی تو وہ اللہ معاف کر دے گا، لیکن شرک کرنے والے کو نہیں. The messenger of Allah said, لَقَّنُوا مَوْتَكُمْ شَهَادَةً اللہ الہ الا اللہ فمن قالها عند موته وجبت له الجنہ. Encourage your dying people to testify to لا الہ الا اللہ. اپنے مرنے والوں کو بہت ہی انکریج کرو، بار بار بولو لا الہ الا اللہ بولنے کے لیے. For whoever says it at the time of their death they will definitely enter into paradise. کیونکہ جو بھی اپنی موت کے وقت اس کو کہہ سکے گا تو وہ یقیناً جنت میں داخل ہوگا. The people said, O messenger of Allah صلی اللہ علیہ وسلم, what about he who says it while in good health? اور تو جو لوگ تھے انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ اس کے بارے میں کیا کہ جو اچھی صحت میں ہے, یعنی ابھی موت کا ٹائم نہیں ہے اس کے, لیکن وہ اچھی صحت میں ہے اور پھر وہ یہ کہے لا الہ الا اللہ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیا, he replied تلک اوجب و اوجب. This will necessitate his entrance into paradise even more. تو وہ جب اچھی صحت میں اگر یہ بات بول رہا ہے لا الہ الا اللہ, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے لیے وہ مطلب جو جنت میں داخل ہونا ہے نا وہ اس کو اور بھی اس کے لیے آسان کر دے گا. Then he said, پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدیہ لو جیعا بالسماوات والارضین وما فیہن وما بینہن وما تحتہن فوضعنا فی کفۃ المیزان ووضعت شہادۃ اللہ الہ الا اللہ فی الکفۃ الاخری او لا رجعت بہن. I swear by he whom my soul is in his hand. یعنی قسم ہے اس ذات کی جس کے پاس میری مطلب اس کے ہاتھ میں میری جان ہے. If the heavens and the earth and all that is in them, between them and under them, تو اگر آسمانوں اور زمینوں اور جو کچھ بھی اس پر ہے, جو اس کے اندر ہے, جو اس کے بھی درمیان میں ہے, وہ تمام کے تمام were brought and placed in a balance of a scale. ایک ترازو ہے, ایک اسکیل ہے, اس کے ایک طرف ایک پلڑے میں سمجھو کہ یہ سب کچھ ڈال دیا گیا, جو بھی آسمان ہو, زمین ہو, اور ان کے بیچ, ان کے درمیان, ان کے اندر جو کچھ بھی ہے وہ سب کچھ ایک پلڑے میں ڈال دیا گیا. And the testimony of La ilaha illallah was placed on the other side of the scale. The testimony would outweigh all of it. تو اور ایک طرف لا الہ الا اللہ کو رکھ دیا گیا, شہادہ,
اور اس کے بعد تم پتہ ہے یہ ساری چیزوں کو یعنی یہ سب ہلکی پڑ جائیں گی لا الہ الا اللہ کے سامنے، اتنا وزن ہوگا اس کا کہ وہ پلڑا بھاری ہوگا اور وہ نیچے آ جائے گا. This was recorded by Ibn Jarir and it is supported by the hadith related to the story of the cart and Allah knows best. تو یہ اس میں سے مطلب لی گئی ہے. الدہق said تکاد السماوات یتفطرن منہ whereby the heavens are almost stones. آسمان جو ہے وہ ٹکڑے ہو کے گر گئے سمجھو. This means to be split apart into pieces due to the fear of the magnificence of Allah. اللہ کی جلال اور اللہ کی شان اور شوکت کی وجہ سے آسمان جو ہے وہ ایسی بری بات اللہ کے لیے نکالی گئی تو کیسے مطلب ڈر کے مارے وہ آسمان جو ہے وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو کر گر جائے گا. اگر ایک مثال کے طور پہ بتاتی ہوں، جب فرعون تھا تو چاہے وہ جو بھی تھا لیکن جب اس سے لوگ کانپتے تھے نا، اس سے لوگ ڈرتے تھے نا، اگر اس کے لیے کوئی آ کے اس کو کچھ بولے گا تو لوگ کیسے کانپیں گے کہ ارے اس کی یہ کیسے آ کے اس کو بول دیا فرعون کو، پتہ نہیں کیا ہوگا، کیسے ڈرتے اور کانپتے تھے. یعنی میں ایک مثال سمجھانے کے لیے بتا رہی ہوں. تو جو اللہ کی تمام مخلوق نہیں ہے کہ آسمان اور زمین اور پہاڑ اور سب کچھ، تو جب اللہ کے لیے ایسا ورڈ جب بھی کوئی بولتا ہے تو ایسے لوگوں کے لیے، پھر ایسے لوگوں کو فالو کرنے والوں کی بھی یہی حالت ہوگی. یاد رکھنا کہ اللہ کا جلال جو ہے وہ سمجھ لو وہ ان کے اوپر آ کے گرے گا. پھر عبد الرحمن بن زید بن اسلم said وَتَنْشَقُّ الْأَرْضُ and the earth is split asunder. زمین ٹکڑے ٹکڑے ہو کے پھٹ گئی. This is due to its anger کیونکہ اللہ کا غصہ on behalf of اللہ، یعنی سوری یہاں پر زمین کا غصہ ہے. ہاں وہ آسمان کا غصہ اور زمین کا غصہ ہے کہ اللہ کے لیے ایسی بات کیسے نکالا تم نے منہ سے. the mighty and sublime یعنی وہ اللہ جو بہت ہی زبردست ہے، جلالی ہے، اس کے لیے کیسے ایسے ورڈ نکال سکے تم. یعنی اسی لیے آسمان بھی پھٹ پڑنے کو، زمین بھی ٹکڑے ٹکڑے ہونے کو، آسمان بھی ٹکڑے ٹکڑے ہونے کو. کنسرننگ اللہ اسٹیٹمنٹ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ حَدًّا and the mountains حَدًّا. ابن عباس رضی اللہ عنہما said this means to be torn down. ٹکڑے ٹکڑے ہو کے آسمان کا گر جانا. سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ said حَدًّا means some of it is broken by other parts of it in succession. یعنی پہلے کچھ ٹکڑے گرے، پھر اس کے بعد کچھ ٹکڑے، پھر کچھ ٹکڑے، ایسا کر کے یعنی اس کے بعد ٹکڑے ہو کے گر رہا آسمان. کہ اس کو اتنا غصہ آ رہا ہے کہ اللہ کے لیے ایسی بات کیسی کی. تو کیا انسانوں کو غصہ نہیں آتا جب ایسی بات کرنے والے انسان سامنے آتے ہیں؟ اور وہ شیطان جن ان کو تو بالکل بھی نہیں آتا، وہ تو اور چاہتے ہیں تم بولو. Imam Muhammad reported from Abu Musa that radiyallahu anhu that he said that the messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam said la ahada asbaru ala adhan sami'ahu min Allah innahu yushraku bihi wa yuj'alu lahu waladun wa huwa yu'afihim wa yadfa'u anhum wa yarzuquhum. There is no one more patient than Allah concerning something harmful that he hears. اللہ سے زیادہ صبر کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے کہ جب وہ سنتا ہے وہ جو کہ مطلب نقصان پہنچائے، ایذا پہنچائے. For verily partners are associated with him. کیونکہ اس کے ساتھ تو پارٹنر بنائے جاتے، شریک، اللہ کے شریک ہو. And with him and a son is ascribed to him. اور پھر یہ بتایا جاتا ہے کہ نہیں اس کا بیٹا بھی ہے، اس کے شریک بھی ہے، اس کا بیٹا بھی ہے. while he is the one who gives them good health, protects them and sustains them. جبکہ وہی اکیلا ہے جو ان کو اچھی صحت بھی دیتا ہے، ان کی حفاظت بھی کرتا ہے اور ان کو سب کچھ عطا کرتا ہے. This narration is also recorded in the two Sahihs. اور یہ صحیح بخاری صحیح مسلم دونوں میں ہے. In one wording of it he said رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہم یجعلون لہ ولدا وہو یرزقوہم ویعافہم. That they attribute a son to him. کہ اللہ کے لیے تم یہ بولتے ہو کہ اس کا بیٹا ہے while he is the one. چاہے وہ تو بالکل اکیلا ہے. Who sustains them and gives them good health. جو کہ ان کو پالتا پوستا ہے اور پھر ان کو اچھی صحت بھی دیتا ہے، ان کو حفاظت بھی کرتا ہے. اللہ said وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا. But it is not suitable for most gracious that he should beget a son. اور رحمان کے اوپر یہ بات نہیں جچتی کہ اس کا کوئی بیٹا پیدا ہو، meaning that it is not befitting of him, nor is it appropriate for his lofty majesty and greatness. اس کا جتنا بلند جلال، اس کا جتنا گریٹنس ہے اور جو وہ ہے اللہ اکبر، اس پر یہ بات بالکل نہیں جچتی. There is no co-equal for him in his creation
اس کی مخلوق میں کوئی اس کا ہم پلہ اس کے برابر کا نہیں ہے. بیکاز آل کریچرز آر ہز سلیوز. تمام کے تمام اس کے غلام ہیں, اس کے عبد ہیں, اس کے سلیوز ہیں. کیا کوئی نوکر تمہارا جو ہے وہ بن جاتا ہے تمہارا, کہ تمہاری پراپرٹی میں وہ تمہارا بن گیا اب پارٹنر؟ ہاں, تمہارے گھر میں وہ کام کرتے کرتے بولا اب یہ گھر میرا بھی ہے, کہ اب میں ان کا پارٹنر ہوں, ان کے ساتھ کا ہوں. ہو سکتا ہے ایسا ہوگا تم ایک دھکا مار کے اس کو نکالو گے باہر. دس از وائی ہی سیز ان کلو من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا لقد احصاہم وعدہم عدا. اور یہی وجہ ہے کہ ہی نوز دیئر نمبر فرام دا ٹائم ہی کریٹڈ دیم. یعنی اللہ جو ہے اس نے سب کو گنتی کر کر کے رکھا ہے نا. ہی نوز ایچ آف دیم اینڈ ہیز کاؤنٹڈ دیم اے فل کاؤنٹنگ. ان کی ایک ایک کی سب کی برابر سے گنتی کر کے رکھا اللہ نے, اور ان کے ایک ایک اعمال کی بھی گنتی. اور وہ جانتا ہے ان کا نمبر, کہ جب اس نے ان کی تخلیق کی فرام دا ٹائم ہی کریٹڈ دیم انٹل دا ڈے آف ریزریکشن, قیامت کے دن تک, میل اینڈ فیمیل بوتھ the small and the large of them. یعنی جو بھی ہو, چاہے وہ مرد ہو عورت ہو, چاہے وہ لڑکا ہو لڑکی ہو, جو بھی ہو, وہ سب کی گنتی کر کے اس نے رکھا ہے. ان کے اعمال کی گنتی, ایک ایک ورڈ کی گنتی. وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا and every one of them will come to him alone on the day of resurrection. ہر کوئی آئے گا قیامت کے دن تنہا تنہا اکیلا اس کے پاس. This means that there will be no helper for him and no one to save him except Allah alone. کہ اس وقت وہ اکیلا ہوگا اور اس کے لیے کوئی مددگار بھی نہیں ہوگا, کوئی اس کو بچانے والا بھی نہیں ہوگا اس بندے کو. who has no partners, یعنی اللہ کے تو کوئی پارٹنر ہے نہیں, اس لیے کون آئے گا بچانے؟ جس کو تم پارٹنر بنا لیتے ابھی آ سکتا ہے بچانے. He judges his creatures as he wills. جیسی اس کی مرضی ہوگی ایسا وہ فیصلہ کرے گا اپنے بندوں کے ساتھ. And he is the most just, اور وہ بہت عدل اور انصاف والا ہے. who does not do even an atom's weight of injustice. یعنی ایک ذرے کے برابر بھی کسی کے ساتھ وہ ناانصافی نہیں کرے گا. he will not wrong anyone. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. سبحان اللہ وبحمدہ, سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. وصلی اللہم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم.